اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب إن استطاع منكم الباء من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. محترم سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، جس نے انسانوں کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. بعد وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار اور انگنت درود و سلام نازل ہو، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگ اپنے بچوں کی جو غیر شادی شدہ ہیں، جب وہ شادی کے لائق ہوں ان کی شادی کر دو. ایسے ہی اگر تمہارے پاس غلام اور لونڈیاں ہیں اور وہ بھی شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کو شادی کر دو. اگر وہ لوگ شادی کے وقت تنگ دست ہوں، سماج اور معاشرے کے اعتبار سے تنگ حال ہوں، ان کے پاس روپیے پیسے نہ بھی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. بہت امید ہے کہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی اور مالدار کر دے. یہ پہلی آیت کا ترجمہ یا مفہومی ترجمہ ہے. دوسری آیت جو سورہ رعد کی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کو ذریت یعنی اولاد اور بیوی بچے والا بنایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی، جس میں آپ نے سماج اور معاشرے کے جوانوں اور نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوانوں، اگر تمہیں بات کی طاقت ہو تو شادی کر لو، اس لیے کہ وہ شرمگاہ کے لیے اور شرم کے لیے اچھی بات ہے. ان دو آیت کے ترجمے اور مفہوم سے اور حدیث پاک سے کے ترجمے اور مفہوم سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جب ایک بچہ یا ایک بچی شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کو شادی کر دینی چاہیے. اس ضمن میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی کے تحت چند ماحول اور سماج کی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا ہے. خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شوہر ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں ان کو چوٹ لگی، زخم لگا، اور مدینے واپسی کے بعد چند دن کے بعد اسی زخم کی بنیاد پہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت حضرت حفصہ یہ بیوہ ہو گئی اور ان کی عمر 21 سال تھی۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی عدت کے گزرنے کے بعد ان کو فکر ہوئی حضرت عمر کو کہ میری بیٹی نوجوان جوان ہے، 21 سال کی عمر ہے، ان کی شادی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے کا رشتہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان شئتا اگر تم چاہتے ہو تو میں انکحتک حفصہ بنت عمر، میں حفصہ بنت عمر یعنی میری بیٹی کی شادی میں آپ سے کر دوں گا۔ حضرت عمر حضرت عثمان کے پاس جا کر حضرت عثمان سے کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے یہ کہہ کر کے چند دن کی مہلت مانگی اور پھر چند دن کے بعد کہا کہ میرا ارادہ نہیں ہے شادی کرنے۔ پھر حضرت عمر کو جب حضرت عثمان سے جواب مل جاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان شئتا اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے تو انی انکحتک حفصہ بنت عمر، میں اپنی بیٹی حفصہ یعنی حفصہ کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار سے جتنی تکلیف مجھے نہیں ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ غصہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا کہ انہوں نے ہاں نہیں کچھ نہیں جواب دیا، بالکل خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا آیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گیا حضرت حفصہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ جب شادی ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے پاس لایا تھا اور میں کچھ نہیں کہا تھا، میں چپ رہا تھا، اور ہو سکتا اس میں آپ کو تکلیف ہوئی ہو، ناراض ہوئے ہو۔ تو انہیں کہا یقیناً مجھ کو ناراضگی ہوئی تھی۔ تو کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ آپ حضرت حفصہ سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے چونکہ یہ راز تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز یہ کہیں کہا نہیں تھا، تو اس راز کی بات کیسے میں آپ کے پاس افشا کرتا، آپ کے پاس ظاہر کرتا، اس لیے میں خاموش رہا تھا۔ یہ اس کے بعد باتیں ختم ہو گئی۔ یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو سامنے رکھیں گے اور اسی حدیث کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کے کچھ باتوں کو شادی بیاہ کے تعلق سے رکھنے کی آج کوشش، اسی حدیث کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جیسے ہی بیٹی یا بیٹا شادی کے لائق ہو جائیں، ان کے گارجین کو، چاہے باپ ہو، بھائی ہو یا کوئی بھی ہو جو ان کے سرپرست ہوں، ان کو بے قراری ہونی چاہیے، ان کو فکر ہونی چاہیے کہ شادی ہونی چاہیے ان کی اور ان کی شادی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا دن جائے گا وغیرہ وغیرہ، جب عمر ہو جائے تو ان کی شادی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر سماج میں فساد پھیلنے کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، کہ
جب تمہاری بیٹی یا بیٹا کا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم کیا ہو راضی ہو. دو چیز کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ و خلقہ، کہ جب تمہارے پاس تمہارے گھر میں کسی کا رشتہ آئے اور اس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، فنکحو ہو، تو تم اس کی شادی کر دو. دین اور اخلاق سے اگر تم راضی ہو تو اس کو شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکن فتنۃ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر. اگر ایسا نہیں کرو گے تو سماج اور زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا اور پھر شادی بیاہ یقیناً مشکل ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ اس حدیث کی روشنی سے ہم کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی فکر ہوئی. اس نے سب سے پہلے دیکھا کہ سماج میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا کون ہے. تو ظاہر بات ہے عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اچھے آدمی تھے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جا کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے سامنے رکھا. دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ رشتہ کون ڈھونڈے گا، لڑکی والے ڈھونڈیں گے یا لڑکے والے. یہ جگہ اور سماج کے اعتبار سے ہمارا سماج بٹا ہوا ہے. کہیں کہیں لڑکی والے رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور کہیں کہیں لڑکے والے رشتہ ڈھونڈتے ہیں. اور جس سماج میں جیسا رواج چلا ہوا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے. ہمارے سماج میں عام طور پر یہ ہے کہ لڑکی والے چپ رہتے ہیں، لڑکی والے رشتہ نہیں ڈھونڈتے، بلکہ انتظار میں رہتے ہیں کہ لڑکے والے رشتہ لائیں، چاہے نتیجے میں کچھ بھی ہو، وہ بچی کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے. یہ صحیح اور درست نہیں ہے، یہ صحیح اور درست نہیں ہے. اس لیے کہ اسی حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی والے ہیں. انہوں نے اپنا رشتہ حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی طرف سے بھی رشتہ لے جانا چاہیے. یعنی یہ بیٹھ کے نہیں رہنا چاہیے کہ لڑکے والے رشتہ لے کر کے آئیں گے تبھی ہم کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود بیٹی کا رشتہ لے کر جاتے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی طرف سے بھی رشتہ لے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ لے جانا ہی چاہیے. اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی لے جانا چاہیے. اگر لڑکے والے چاہیں تو لڑکے والے بھی لے جا سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رشتہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے. اپنا رشتہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاتے ہیں، یعنی لڑکے والے لے جاتے ہیں. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو میرے بھائی ہیں. یعنی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنا بھائی کہا تھا، آپ بھائی ہیں اور اس اعتبار سے عائشہ آپ کی بھتیجی ہو رہی ہے، کیسے نکاح ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو کہ تم میرے بھائی ہو لیکن تم میرے بھائی دینی بھائی ہو. دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے تم میرے بھائی ہو اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے حلال ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے لیے پیغام بھیجا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا. دیکھیں اسی حدیث میں اس بات کا علم ہوتا ہے
کہ لڑکی والے بھی رشتہ لے جا سکتے ہیں اور لڑکی والے بھی، لہذا کسی کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ لڑکی والوں کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ لڑکے والے آئیں گے، یا لڑکے والوں کو انتظار نہیں کریں گے کہ لڑکی والے آئیں گے۔ جس کو موقع ملے، جہاں اچھا لگے، ان کو رشتہ لے جانا چاہیے، کوئی حرج اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تیسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ دینداری مقدم ہونی چاہیے رشتہ داری میں، یہ تو عام بات ہے، دینداری مقدم ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماج کے جلیل القدر آدمی ہیں، اس سماج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو سماج تھا اس میں جلیل القدر آدمی، اور حضرت حفصہ کے لیے اس سماج میں رشتے کی کمی نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ داری میں دین کو مقدم رکھا، دین کو، یعنی سماج میں سب سے بڑے بڑے لوگ جن کو وہ اچھے اچھے سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے چنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، اور اس حدیث کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، کہ سماج کے اندر لوگ تو مال، حسب و رسب، جاہ و جمال دیکھ کر شادی کرتے ہیں، لیکن چاہے بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا رشتہ ہو، دین کا اعتبار کرنا چاہیے، دین کا۔ حالانکہ ہمارا سماج اس کے برعکس ہے، ہمارے سماج میں دین کا نمبر ہی نہیں آتا، بلکہ دینی اگر کوئی لڑکا ہوتا ہے، یعنی داڑھی وغیرہ اگر رکھ لے وہ تھوڑی لمبی، تو اس کی شادی عام طور پر بہت کم ہوتی ہے، یعنی لوگ بہت زیادہ اس میں اعتراض کرتے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ یعنی ہمارے سماج میں دین کا اعتبار سب سے بعد میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دین کا اعتبار کرنا چاہیے، اور دین کا اعتبار ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے دین ہی کو پہلے چنا۔ لہذا چوتھی بات یہ ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ شادی بیاہ میں عمر مانے نہیں ہے، عمر، ایج، کہ لڑکا بڑا ہو، لڑکی چھوٹی ہو، لڑکی چھوٹی ہو گئی، لڑکا بڑا ہو گیا، عمر کا لحاظ نہیں ہے۔ حالانکہ عمر مانے نہیں ہے، عمر کا لحاظ ہونا چاہیے، یہ صحیح بات ہے کہ عمر کا لحاظ ہونا چاہیے، بہت زیادہ دونوں کے درمیان لڑکے لڑکی میں فرق نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تزوجتا، تم نے شادی کر لی؟ تو کہا کہ ہاں میں نے شادی کر لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بکر نام سیبہ، کہ باکرہ عورت سے شادی کیا، سیبہ سے، یعنی شوہر دیدہ، جس کی پہلے شادی ہوئی تھی یا پہلے شادی ہو چکی تھی اس سے شادی کیے، بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، یا تم نے بغیر شادی شدہ باکرہ لڑکی سے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سیبہ سے شادی کی ہے، یعنی جو پہلے شوہر دیکھ چکی اس سے شادی کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں باکرہ سے شادی کی کہ تم بھی اس سے کھیلتے، وہ بھی تم سے کھیلتی؟ انہوں نے ایک عذر بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میرے والد شہید ہو چکے ہیں، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور میری 7 بہنیں ابھی پڑی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کی دیکھ بھال کے لیے باکرہ میں لاؤں گا تو اچھی بات نہیں ہوگی، اس لیے میں نے ایسی عورت کو لایا جو شوہر دیدہ ہو تاکہ میری بہنوں کی دیکھ ریکھ کر سکے۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عذر بیان کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمر کا لحاظ ہونا چاہیے، لیکن عمر مانے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ مطلقہ ہوئی ہے اور بیوہ ہو جاتی ہیں، تب ان کی عمر 21 سال ہے، ان کی عمر 21 سال ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 سال چھوٹے ہیں. یہ غور کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال چھوٹے ہیں, اور عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے. کتنا فرق ہے, لحاظ میں عمر کا لحاظ نگاہ. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی جب ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. تو اتنا فرق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے تو عائشہ کی عمر 9 سال ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں گے اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں عمر مانے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر بہت زیادہ بچے اور بچی کی عمر کم بیسی ہو جائے تو ایسا نہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی. ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ عمر کا لحاظ ہونا چاہیے تاکہ دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق نہ ہو جس کی وجہ سے دونوں کا آپس میں نبھ نہ پائے, دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہ پائیں. اس اعتبار سے وہ کہا جا سکتا ہے لیکن مانے نہیں ہے عمر کی کمی اور زیادتی. پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغام پر پیغام دینا جائز نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے سماج میں, ہمارے سماج میں بالخصوص. جہاں دیکھیں کہ کسی لڑکی یا لڑکے کے رشتے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے. ہمارا سماج تو اس کے برعکس ہے. اگر ہمیں کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جائے, بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بات کہہ کر کے چغلی کر کے اس رشتے کو توڑ دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع بعضکم علی بعض ولا یخطب علی خطبۃ بعض, کہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی بھاؤ میں بھاؤ نہ کرے. یعنی دو آدمی مثلا خرید و فروخت کر رہے ہیں, جیسے کوئی ہٹیا چلایا ہے ڈمریا ہاٹ, کوئی خرید رہا ہے کوئی مال وغیرہ بکری وغیرہ, تو اگر ایک آدمی سے بھاؤ کا ہو رہا آپس میں تو دوسرے کو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے, دوسرے کو وہاں بھاؤ نہیں کرنی چاہیے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی خطبہ دے رہا ہے, اگر پیغام دیا ہو نکاح کا تو جب تک وہ آپس میں دونوں کی بات ختم نہیں ہو جاتی, یا تو وہ رشتہ ختم ہو جائے گا, یعنی بات آپس میں ختم ہو جائے گی, یا تو اس کو اجازت دے دی جائے گی کہ آپ نکاح کا پیغام کوئی دوسرا دے سکتا ہے. جیسے کہ اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے پیغام کا خیال کر چکے ہیں, اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حفصہ کے پیغام کے سلسلے میں خاموشی اختیار فرمائی. لہذا ضروری ہے کہ یہ بھی سماج میں دیکھیں کہ اگر رشتے کی بات چل رہی ہو کہیں تو ہم اس میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طرح ایک بات اور ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ کسی کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے, راز. اور اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے بات کہ جب رشتے کی بات ہو تو اس میں بالکل اس طرح بات کی جائے کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ابتداء شروع میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ رشتہ نہ ہو, ٹوٹ جائے, جس کی بنیاد پر سماج میں دونوں کی بات نہ پھیلے. اور ایک بات اور یہ ہے کہ جب کسی کی بچی یا بچے کی شادی ہو تو اس رشتے کے اندر سب سے پہلے جو مشورہ کریں گے تو جس کے تعلق سے ہمیں علم ہوگا, یہ ہمیں امانت کے ساتھ مشورہ دے گا, اسی سے ہم مشورہ لیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ ابو بکر سے کیا. ابو بکر کے پاس وہ بات رکھی تھی اور وہ کہیں آپ نے کسی دوسرے کے پاس نہیں بیان فرمایا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ شادی بیاہ کے مسئلے میں مشورہ ہم اسی سے کریں گے جس کے تعلق سے ہمیں کلی طور پر امید ہو کہ یہ ہم کو صحیح مشورہ دے گا۔ عام فام دوسرے سے مشورہ نہیں کرنا چاہے، اس لیے کہ عموماً اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جس سے مشورہ کریں گے تو لڑکی ہو یا لڑکے ہو اس کی بہت ساری خامیاں وہ ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ اس لیے اس میں شادی بیاہ میں رائے مشورہ بھی ابتداً ان لوگوں سے لینی ہے جو کیا کرنا، جو اچھا ہو، جس کے تعلق سے ہمیں علم ہو کہ یہ ہمیں امانت کے ساتھ یہ ہمیں مشورہ دے گا۔ اور ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ مثلا دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے، رشتے کی دو گارجین، اگر کسی وجہ سے وہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے کی وجہ بیان کر دینی چاہیے آپس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیان نہیں کریں گے ٹوٹنے کی وجہ، کوئی بھی وجہ، اچھی وجہ بیان کر دیں، اگر وجہ نہیں بیان کریں گے تو پھر دونوں کے دل میں دونوں کے خلاف نفرت آئے گی، دونوں کے دل میں، کہ لڑکے والے بھی سوچیں گے کہ انہوں نے کیوں رشتہ توڑا، کیوں بات ہوئی اس کے بعد توڑ دیا، آپس میں تکلیف ہو سکتی، اس بنیاد پر بعد میں بتا دینا چاہے۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو بلا کر کے کہا کہ عمر تم سے تو یہ تو رشتہ نہیں ہوا، تم میرے پاس آئے، اس کی یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، اس لیے میں نے یہ رشتہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ آپس میں اگر کسی طرح رشتہ نہ ہو تو سامنے مل کر کے وجہ بیان کر دینی چاہیے کہ یہ وجہ ہے، اس طرح یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ اسی ضمن میں، شادی کے ضمن میں اور چند باتیں ہیں، مثلا بارات، جہیز، ولیمہ، بیٹی کا بھوج، یہ چند باتیں ہیں۔ تو ایک بات سب لوگ یہ جان لیں کہ شادی بیاہ میں کوئی دعوت نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب بات آپ سنیں گے، عجیب بات، لیکن ہاں یہی حقیقت ہے۔ شادی بیاہ میں کوئی دعوت نہیں، کوئی دعوت نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں کوئی دعوت نہیں، کوئی بارات نہیں ہے، شادی بیاہ میں کوئی جہیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے 4 بیٹی کی شادی کی، 4 بیٹی کی۔ کسی کے بارے میں نہیں سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک سامان بھی دیا ہو۔ یہ بات آتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے دیا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے دیا، تو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے، یہ جاننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو طالب کی وفات کے بعد، ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پالا پوسا، تو سرپرست ہے حضرت علی، علی کے سرپرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری بات، اس میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیا وہ بھی علی ہی کے مال میں سے تھا، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو۔ اسی طرح دعوت وغیرہ کا تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ نبی سے زیادہ کسی کو محبت صحابہ اور نبی کے درمیان میں جو محبت اور الفت تھی، دنیا کے اندر کسی کو آپس میں محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ دیکھیں گے مدینہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرتے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یعنی وہ 10 صحابی جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے، ان میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے کئی دن بعد آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، نبی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ حضرت عبد الرحمن کی شادی ہوئی، وہ ان کے کچھ نشان سے عطر وغیرہ یا وہ شادی وغیرہ کچھ لگاتے، اس نشان سے انہوں نے پوچھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہ عبد الرحمن تزوجتا، تم نے شادی کر لی؟ تو کہا کہ ہاں میں نے شادی کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے دعوت نہیں دی،
تم نے کھلایا پلایا نہیں، تم نے کیا کیا، بلکہ جو شادی میں ضروری چیز ہے وہ ہے مہر، وہ ہے مہر۔ مہر کے بغیر مہر ہے، مہر ضروری ہے، چاہے وہ مہر جلد بازی دے دے یا فوراً دے دے یا لیٹ سے دے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ دونوں صورت جائز ہیں۔ تو کرے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے مہر میں کیا دیا، تو کہا کہ میں نے مہر میں کھجور کے گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے عبد الرحمن ابن عوف کو۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی جو شادی میں ضروری ہے، اور وہ ہے ولیمہ، وہ ہے ولیمہ۔ اور ولیمہ کا جو مسئلہ ہے یا ولیمہ جو دینا ہے وہ لڑکے کو دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اولم ولو بشعاتن، کہ اے عبد الرحمن ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ عرب کے زمانے میں جو سب سے غریب ہوتا تھا ان کے پاس کم سے کم ایک بکری ہوتی تھی اس زمانے میں، جیسے آج کے زمانے میں کچھ نہیں تو ایک سائیکل ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے، اس طرح اس زمانے میں کم سے کم ایک بکری ہوتی تھی لوگوں کے درمیان۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن اولم ولو بشاء، کہ تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور ولیمہ بھی شادی میں نہیں ہے، شادی کے بعد ہے۔ جب شادی ہو جائے، شوہر بیوی آپس میں شب زفاف یا خلوت سیاح ہو جائے، اس کے بعد صحابہ کرام نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ولیمہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ مسائل ہم جو بھی کریں لیکن جاننا ضروری ہے مسئلہ کہ بیٹی کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، بیٹی کا ایک روپیہ خرچ نہیں ہے۔ شادی میں بیٹی کے باپ کا اگر ایک روپیہ نبی کے زمانے میں خرچ نہیں ہوتا تھا، وہ بیٹے کا خرچ ہوتا تھا، اور وہ بھی ولیمہ اور مہر میں، اس کے علاوہ اور کوئی دعوت وغیرہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم جو بھی کریں، سماج جو بھی کرے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے۔ اور چونکہ یہ ہندوؤں سے آیا، غیروں سے آیا، کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ، ان کے یہاں بیٹی کا باپ کے مال میں کوئی حق نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ دان دہیز بولتے ہیں۔ دان دہیز، دان کس کو بولتے ہیں؟ دان یہ جو کسی کو دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، بھکاری کو دیتے ہیں، اس طرح وہ لوگ گویا بیٹی کو جدا کر دیں، اب یہاں کی کوئی مالک نہیں ہوگی، اس لیے ان کو دے دیتے ہیں شادی کے موقع پر جو دینا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں تو بیٹی کا حق ہے، باپ کے باپ سے بھی اس کو حق ملے گا۔ اگر ماں مالدار ہے، ماں مر گئی تو ماں کے مال سے بھی اس کو مال ملے گا۔ لہٰذا یہ سارے مسائل ہیں، اور بالخصوص یہ جو بارات کا فتنہ ہے اس کو سماج سے دھیرے دھیرے دور کریں۔ بارات کا فتنہ، یہ بیٹے ظاہر بات ہے یہ کہاں کا مہمان اور کہاں کھاتا ہے، کہاں کا مہمان؟ یہ تو لڑکے کا مہمان ہے، اور کھاتا جا کر کس کا ہے؟ کس کا کھاتا جا کر بیٹی کا؟ یہ ایسے عام طور پر دماغ میں بھی یہ صحیح نہیں لگتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، بس 2-4 آدمی چلے جائیں، شادی جتنی آسانی سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت وہ شادی ہے جس کا خرچ سب سے کم ہو، جس کا خرچ سب سے کم ہو۔ اور سماج کے جو بڑے ہیں، سماج کے جو مالدار ہیں، ان کو یہ کرنا ہے۔ اس لیے غریب لوگ تو بڑے لوگوں کی وجہ سے پس رہے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ چھوٹا آدمی جو غریب ہے وہ اگر نہ کرے تو سماج کے لوگ اس کو تانا دیں گے، اس بنیاد پر بیچارہ غریب اس کی وجہ سے پستا ہے۔ لہٰذا جو سماج کے بڑے لوگ ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا ان چیزوں کے اندر، اور سماج کو سدھارنا پڑے گا، اور جو وراثت ہے ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو شادی بیاہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سارے مسائل تھے، امید ہے کہ ہم نے ان کو سمجھ لیا اور جان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ تو ہمیں صحیح بات کہنے،
صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر اے اللہ خیر اور بھلائی لا دے۔ اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں ایمان اور اسلام کے ساتھ رہنے، اور جب بھی ہماری موت اور وفات ہو اے اللہ تو ہمیں دین و ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جا۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔